الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ ملک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں، جس کی طاقت میں ساری سلطنت ہے دنیا آخرت کی، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. جب اس کی ذات بابرکت ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اور دلیل یہ ہے کہ تمام کی تمام سلطنت اس کے قبضے میں ہے، لہذا ہر چیز پر اگر اس کا نام لیا جائے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے. اور دوسری دلیل یہ بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے قبضے میں ساری سلطنت، سارا پاور، ساری طاقت ہے. اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ میں ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم پہلے مرے ہوئے تھے، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو، پھر جو ہے تم کو ہم موت دیں گے، پھر تم کو زندہ کریں گے، اور ہماری طرف تم تمام کو لوٹ کر آنا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. وہ ہر ایک پانی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، یہ بالکل پکی بات ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کا استحضار عطا فرمائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا وہ لذتوں سے اور جو ہے خواہشات سے، گناہوں سے، حکم عدولی سے، نافرمانی سے بچا رہے گا، کیونکہ اس کے پیش نظر موت ہے. اس لیے یہ جتنے بھی پرندے ہیں، چرندے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید میں لگے ہیں. ہر وقت یہی جو ہے ترانہ گاتے ہیں کہ ہر صبح کو طائران خوش الحال کل من علیہا فان، ذات معبود جاودانی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ فانی ہے. ذات معبود جو ہے اللہ کی ذات، وہی جو ہے زندہ رہنے والی ہے.
باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں، سب۔ اب موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون سی سرزمین میں ہماری موت لکھی ہوئی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آدمی پیدا کہاں ہوتا ہے، مرتا کہاں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نطفہ اس کی ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ مٹی اور وہ خاک جہاں پر اس کو مدفون ہونا ہے، وہ مٹی کے آثار اس کے اوپر چھڑک دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ وہی پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ ایک مثل مشہور ہے کہ وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو یہ جو ہے وہ فرشتوں کا ایک چھڑکاؤ ہے اور اس کا یہ اثر ہے کہ آدمی پیدا کہاں ہوتا ہے اور مرتا کہاں ہے۔ تو جہاں اس کی موت ہوتی ہے وہیں کی خاک لا کر اس پر چھڑکی جاتی ہے اور اس کی موت وہاں ہوتی ہے۔ حدیث میں اذا قضى اللہ لعبد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اذا قضى اللہ لعبد، تو اس کے لیے اس جگہ کو کسی دینی یا دنیاوی جعل له حاجتن یا جعل له الیہا حاجتن، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دینی یا دنیاوی کوئی ایسی ضرورت اس کے لیے جو ہے مہیا کر دیتے ہیں کہ آدمی پھر وہیں پہنچ جاتا ہے، دین کے کام سے پہنچتا ہے یا دنیا کے کام سے پہنچتا ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو ہم افریقہ جاتے ہیں ہمارے گھر والوں سے ملاقات کرنے کے لیے، وہاں آ گیا دنیاوی ضرورت کے لیے۔ کوئی کہ بھئی اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، چلو جماعت میں نکل گئے وہاں پہنچ گئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ جماعت میں گئے وہاں انتقال ہو گئے۔ کوئی بیچارے جو ہے افریقہ آئے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، رہتے پوری زندگی ہندوستان میں اور یہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اذا قضى اللہ لعبد، جب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے موت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے اس جگہ کے لیے ایسی دنیا دینی حاجت پیش کر دیتے ہیں، آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ سفر میں آیا ہوں، اب یہاں سے میں واپس بھی جاؤں گا کہ نہیں۔ آگاہ، اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور بڑے عجیب کیفیت کے ساتھ فرماتے تھے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے شیخ ہوتے ہیں، ان کے اس انداز بیان کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی چلو ہم پیدا ہو گئے ہیں نا، پیدا ہو گئے ہیں نا تو مرنا ضرور ہے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ واپس جانا ہے، پیدا ہو گئے ہیں تو مرنا ہے اور یہ بالکل ضروری ہے۔ جب مرنا ضروری ہے تو پھر مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے محبت اپنے دل میں پیدا کر کے مرو۔ یہ زندگی کا جو لمحہ اور زندگی کے جو اوقات اللہ نے دیے ہیں، اس میں خدا کی معرفت کو اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو، اپنے دل میں پیدا کرو، ایسا کہتے ہیں۔ اس لیے کل میں نے بتایا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو جو پیدا کیا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت میں نے بتائی تھی کہ یہ موت ایک پل ہے، ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا، اور اللہ تعالیٰ جب آخرت میں آدمی جاتا ہے تو نیک لوگوں کو نیکیوں کا صلہ دیں گے، کیونکہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں ہم دے ہی نہیں سکتے۔ دنیا اس بدلہ کی جگہ کا جو ہے محل ہی نہیں ہے، وہ جگہ، وہ جو ہے بدلہ اور اس کی نعمتیں اس دنیا میں سمائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی تاکہ ان نیک لوگوں کو ہم اتنی جزا اور سزا دے کہ جنت کی شکل میں دے۔
جو دنیا میں ہم اس کو دے نہیں سکتے، اور دنیا میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس کو اس کا بدلہ دیں۔ اور جو مجرم ہے، جو گناہ کرتے ہیں، اس کی سزا اتنی زیادہ ہے کہ اس کی سزا کو بھی ہم دنیا میں نہیں دے سکتے، اس لیے موت رکھی تاکہ ہم آخرت میں اس کو سزا دیں۔ اس لیے بزرگوں، ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، اعمال، یہ اعمال کا ایک اثر ہے، معاملات کے ایک اثر ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہونے والے ہیں۔ ہاں، قیامت کے دن ظاہر ہونے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو پیدا کرو۔ اس کے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات لکھی کہ دیکھو، دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کرنے والے 2 4 5 زیادہ ہوتے ہیں تو اب ان کے درمیان ایک رقابت ہو جاتی ہے، ان کے درمیان ایک قسم کی ناراضگی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس سے تمام کو محبت ہے، اور ایک ذات ہے محبوب، اور جو حبیب ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے محبت کرنے والے آپس میں رقیب نہیں ہوتے بلکہ حبیب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت کے آثار کچھ الگ ہوتے ہیں۔ اس سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ عجیب بات لکھتے ہیں کہ لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے بزرگ مت مانو، میں اپنی بزرگیت اور عظمت کے اوپر محبت کے تعلق کو ترجیح دیتا ہوں، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، کہتے ہیں نا الحب للہ والبغض فی اللہ۔ وہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اس سے اگر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف، ہماری مزاج کے خلاف، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے بد عقیدگی پیدا ہوتی ہے، بد تعلقی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کسی سے محبت ہوتی ہے، اور جب آدمی کسی سے محبت کر لیتا ہے تو محبت کرنے کی بنیاد پر چاہے وہ پھر ہمارے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہوگی تب بھی ہم اس سے بے تعلقی نہیں برتیں گے، کیونکہ محبت ہو گیا ہے، تعلق ہو گیا ہے۔ اسی لیے دیکھو، ایک ماں ہوتی ہے، ماں، اس کو اگر آ کر کوئی یوں کہے کہ تمہارا بچہ اتنا شریر ہے، تمہارا بچہ اتنا نالائق ہے، تمہارے بچہ جو ہے وہ طوفان کمیٹی کا جو ہے بہت بڑا لیڈر ہے، پھر بھی ماں کے اوپر اس بچے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، ٹیمپرری تھوڑا اس کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کی محبت میں، اس کے تعلق میں، ماں کی محبت میں اثر نہیں پڑتا، بلکہ ماں کہے گی میرا بچہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو فلاں کے ساتھ رہا نہیں اس لیے بگڑ گیا۔ ماں کو محبت ہے، ماں کو تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے زندگی کا۔ تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اعمال کر کے ہم جائیں تو ہم کو جو ہے آخرت میں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ ملے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطیف، کتاب الروح کے اندر عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دنیا کے اندر آدمی جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال کا اثر آخرت میں کیا مرتب ہوتا ہے، اس کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا۔ انہوں نے ایک حدیث پیش کی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو صحابہ، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی، روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی دیکھو آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم نے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اگر صحابہ نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اگر کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا کہ دیکھو آج میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بالکل پکا سچا، وہی کا درجہ رکھتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر جو اعمال آدمی دنیا میں کرتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اعمال کے اثرات میرے اوپر منکشف ہوئے۔ اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے
اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے اوپر عذاب الہی چھایا ہوا ہے، بہت پریشان ہے کہ بھئی وہ عذاب اس کے پیچھے ہے اور وہ آگے ہے، اب جو ہے عذاب اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور وہ جو ہے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، بہت پریشان۔ اور اس پریشانی کے عالم میں اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ آدمی اس کی نماز تھی۔ اس نماز نے آ کر اس عذاب الہی کو جو اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا روک لیا اور اس کو کہا کہ بھائی جاؤ، یہ دنیا میں نماز پڑھتا تھا نہیں، آج میں اس کے دفاع کے لیے اور اس کی جو ہے حفاظت کے لیے آئی ہوں، تم جاؤ۔ اس نماز نے اس کو اس عذاب سے بچا لیا، اس شخص کو، میری امت کے اس شخص کو۔ میرے سامنے سارے اعمال منکشف ہوئے، اس میں نماز کو یہ شکل دی کہ اس نے عذاب کو روک دیا۔ اب اندازہ لگاؤ، اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے تو یہ نماز کل قیامت کے دن جبکہ عذاب ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہوگا اور عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہوگا، یہ نماز اس عذاب کو روکنے والی بنے گی۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اب آدمی، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں مدار کر دیکھے کہ میں اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ حالانکہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دین میں فرض کی ہیں، وہ بھی ہم سے پوری طور پر ادا نہیں ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازوں سے دور ہے، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹا نہیں پڑھ رہا، بیٹا پابند ہے تو بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اگر شوہر پابند ہے بیوی نہیں پڑھ رہی ہے، بیوی پابند ہے تو شوہر نہیں ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر گھر کی، الا ماشاء اللہ کچھ گھرانے ایسے ہوں گے کہ جس میں شوہر بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اس کے چچا بھی، ماموں بھی، خالو، سب اعمال کے اندر، عبادات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ دیکھو عام طور پر دیکھا گیا کہ بہت دیندار طبقہ کہ جن کے والدین اپنے آپ کو بہت ہی دیندار، پہلی صف اولیٰ کے پابند، لیکن اس کی اولاد نمازوں سے دور، اعمال سے دور، اس کی بیوی کہ اعمال سے دور، اس کی بیٹی کہ بالکل نمازی نہیں۔ ایسے کئی گھرانے ایسے، اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے۔ ہاں، اس لیے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کیا کہا؟ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس کو کہا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پر نماز کے احکامات اتر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، ہم نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ ہاں، دکان نہ جانے پر فکر کریں گے، اس کے جو ہے کاروبار نہ کرنے پر فکر کریں گے، یا دنیاوی اعتبار سے اگر جو ہے وہ ڈگری لینے میں کمی کوتاہی کرتا ہے، اس میں محنت نہیں کرتا ہے، بڑی سختی برتیں گے، لیکن نماز نہ پڑھنے پر کوئی سختی نہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے پر غصے نہیں ہوگا کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہاں، ایسے بہت سارے باپوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنے بیٹوں پر اس لیے تو غصے ہوئے ہیں کہ اس نے کاروبار میں گھاٹا کیا، نقصان کیا، دکان نہیں جا رہا ہے، یا پھر جو ہے اسکول کے زمانے میں اسکول میں دھیان نہیں دے رہا ہے، اس میں بہت غصے ہوں گے۔ لیکن بہت کم والدین ایسے ہوں گے کہ جو نماز نہ پڑھنے پر، اعمال نہ کرنے پر اپنے بچوں کے اوپر غصے کا اظہار کیا ہوگا، بہت کم۔ ہماری فکر ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا ہم نے تو تم کو نگران بنایا تھا، گھر کا بڑا بنایا تھا، تم نے اپنے گھر والوں کی کیا فکر کی، چلو بتاؤ۔ اس لیے آدمی اپنی نمازوں پر مطمئن نہ ہو، اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہو کہ میں نے اتنے سارے اعتکاف کر لیے، میں نے اتنی ساری نمازیں پڑھ لی، میں نے اتنے سارے جو ہے قرآن کی تلاوت کر لی۔ ہاں تم نے کی الحمدللہ، تمہارے گھر والوں نے، تمہارے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، تمہارے ماتحت میں رہنے والوں نے کیا کیا، اس کی فکر کی تم نے؟ اگر کی ہے تو الحمدللہ، ہم جو ہے بری، لیکن نہیں کی ہے، صرف ہماری عبادت پر ہم نے زور دیا اور اطمینان پر بیٹھے رہے،
قیامت کے دن پوچھو گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا. دیکھو دوسرے شخص کو، اس کو تو دیکھا ہے، دوسرے ایک شخص کو دیکھا جو بہت پیاسا، اور پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے، زبان اس کی خشک ہو رہی ہے، اور اس پیاس کی حالت میں وہ بے قرار، بے چین. میں نے دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت میں بے قرار تھا، بے چین تھا، کہ اچانک اس کے پاس روزہ آیا. جو دنیا میں وہ روزے رکھتا تھا، اس روزے نے آ کر اس کو سیراب کیا، اس کو پانی سے سیراب کیا. اس کے ہونٹ جو خشک تھے وہ گیلے ہو گئے اور وہ سیراب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ روزہ وہ شکل میں آیا اور اس کو پانی پیش کیا. میں نے عمل کے اثرات دیکھے. دیکھو روزہ سیرابی کو جو ہے وہ کچھ پیاس کو دور کر رہا ہے قیامت کے دن، حالانکہ پیاس آیا. ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے نہیں رکھتے، اور پھر پوچھنے پر بتا دیں یار برداشت نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ایسے نوجوان کو کسی کا نام تو نہیں لینا چاہیے، جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان سے بس اس ہمدردی کی وجہ سے کہ بھائی دیکھو رمضان بھی اب آ رہا ہے الحمدللہ، لیکن وہ ان کو میں نے کہا نہیں کہ آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھتے ہیں. بس ایسے ہی روزے کی فضیلت بتائی، باتیں ہوئی، تھوڑی بے تکلفی ہوئی، تو پھر وہ خود ہی بولنے لگے تو صاحب ہاتھ ہی رکھا تھا نہیں ہو گیا. حالانکہ بالکل مضبوط جوان آدمی، بوڑھا بھی نہیں، جوان. کسی اور علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی علاقے کی. ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ جب جماعتوں میں ہم جاتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہے، گھر گھر کی ملاقات ہوتی ہے. یہ جو جماعت والے فکر کرتے ہیں نا بھائی ہر گھر کی ملاقات میں، اس میں ایسے افراد کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر ان کو ترغیب دی جاتی ہے اور اعمال پر کھڑا کیا جاتا ہے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے اوہو ابھی تک آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، آپ نے رکھ کے تو دیکھو، ایک روزہ تو رکھ کے دیکھو، اور سحری کر کے تو دیکھو پھر کیسی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیتے ہیں اور کیسی روزے میں پھر مزہ آتا ہے. آپ رکھ کے تو دیکھو، رکھا ہی نہیں، رکھ کے تو پتہ چلے نا. حالانکہ روزے میں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر آ جاتا ہے، آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. اس طرح کی ترغیب دی گئی. تو اس لیے روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا پیاسا ہے، اور روزے نے آ کر اس کی پیاسی، اس کی سیرابی کو اور اس کی پیاس کو دور کیا، اس کو سیراب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ بھئی قیامت کا دن ہے، بہت تاریکی، ظلمات، اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس کو روشنی نظر ہی نہیں آتی. اب روشنی کی تلاش میں کہ کہیں روشنی مل جائے کہ اچانک اس کے پاس اس نے اپنی زندگی میں جو حج کیے تھے، اس نے اپنی زندگی میں جو عمرہ کیے تھے، وہ حج اور عمرہ اس کے پاس جو ہے روشنی کی شکل میں آئے، اور اس کی تاریکی کو، اس کی ظلمات کو جو اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی دور کر دی، اور اس حج اور عمرہ کی عمل نے اس کو ایک روشن جگہ دکھا دی. یہ عمل کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا ہے خواب میں، اور امت کو اس کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جس کے آگے جو آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے آگ، اور وہ آگ اس کو برابر پیچھا کر رہی ہے، وہ بھاگ رہا ہے. اب آگ سے بچنے کی کوئی شکل نہیں کہ اچانک اس کے پاس اس کی زندگی میں اس نے جو صدقہ کیے تھے، جو صدقے کیے تھے، وہ صدقہ آتا ہے، اور اس آگ کو جو اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کو ایذا اور تکلیف دے رہی ہے، اس کو دور کر رہی ہے. صدقے کے عمل نے اس آگ کے عذاب کو ہٹا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیکھو صدقے نے اس آگ کو ختم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی مجلس سے جمی ہوئی ہے. اب وہ مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے لیکن سب اس کو دھکے مار رہے ہیں. کسی نبی کی مجلس میں اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. میں نے اس کو دیکھا، میں برابر دیکھ رہا کہ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، دھکے لگائے جا رہے ہیں. کہ اچانک اس کا غسل جنابت والا عمل، آدمی جو ناپاک ہوتا ہے وہ پھر غسل کرتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے پھر غسل کرتا ہے، حالانکہ بہت مشکل لگتا ہے آدمی کو.
لیکن بس اللہ کا حکم ہے ناپاکی کو دور کرنا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، ایک حکم خداوندی سمجھ کر اس عمل کو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ غسل جنابت والا عمل اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور میری مجلس میں آ کے بٹھا دیا۔ سارے نبیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، میری مجلس میں آ کر اس نے بٹھا دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عجیب باتیں لکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دکھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اعمال کو دیکھا ہے اس طرح۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو یہ بھی دیکھا، میری امت کا ایک شخص تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان حجاب ہے، حجاب پردہ ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہ نہیں جا رہا ہے، حجاب ہے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں تھا کہ اس کا حسن خلق والا عمل جو اس نے اچھے اخلاق دنیا میں دکھائے تھے، دیکھو بعض بہت بڑے باخلاق ہوتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چہرے پر خوشی۔ میں نے اخلاق کی تعریف بتائی تھی، بسط الوجہ، کہ چہرہ ہمیشہ خوش خرم ہونا چاہیے، یہ با اخلاق کی اور با اخلاق ہونے کی ایک نشانی ہے۔ جو آدمی با اخلاق ہوتا ہے اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، ہاں، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے اس کا چہرہ ہمیشہ اتریلی کڑی کی طرح ہوتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر اس سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہوتا ہے کہ یار ابھی کچھ بول دے گا۔ اور جو خوش و خرم ہوتا ہے بلکہ اس سے بات کرنے کو جی چاہے کہ نہیں، آدمی بات کرے دل خوش ہو جائے، یہ با اخلاق کی علامت ہے۔ تو با اخلاق اس نے خلق والا عمل آیا اور اس حجاب کو جو اس کے اور اللہ کے درمیان کا ہٹا دیا اور اللہ سے اس کو ملا دیا۔ اللہ اکبر، یہ سارے اعمال ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں ہمیں کرنے ہیں اور موت کی تیاری کرنی ہے، یہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ان عملوں کا اثر قیامت کے دن میدان حشر میں، میدان قیامت میں کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بتایا کہ میرے ایک امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ بیچارہ جو ہے ادھر ادھر جا رہا ہے، کسی سے بات کرتا ہے تو کوئی اس سے بات نہیں کرتا، ادھر جاتا ہے وہ بھی اس سے بات نہیں کرتا، ہر ایک سے اس کا قطع تعلق کرا دیا، کوئی اس سے بات نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صلہ رحمی والا عمل آیا، صلہ رحمی جو رشتے ناطوں کے ساتھ ہم تعلقات رکھتے ہیں نا، ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ، ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ، ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ، ایک بھائی کا اپنی بہن کے ساتھ، یہ سارے تعلقات ہیں جو ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے، ہاں اللہ نے بنائے۔ جتنی بھی تعلقات ہیں ہم یہ سمجھ لیں، چاہے ہمارے بھائی بہن کا تعلق ہو، ہمارے بھائی بھائی کا تعلق ہو، ہمارے شوہر بیوی کا تعلق ہو، ہمارے بیٹے اور باپ کا تعلق ہو، یہ جو خونی تعلق ہے یہ ہمارے بنانے سے نہیں بنے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور اس کو نبھانے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے اور کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر تم نے ان کے ساتھ قطع رحمی کی، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عرش جو ہے نا، عرش یہ ہل جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو ہے صلہ رحمی اور یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمپلین کرتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ اللہ تو نے ہی ہمیں بنایا تھا اور یہ ہمیں توڑ رہا ہے، لہٰذا اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو جوڑ دے اور جو ہمیں توڑے تو اس کو توڑ دے۔ یہ کمپلین کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کہتے ہیں ہاں جاؤ ہم نے تمہیں بنایا ہے، لہٰذا جو تمہارے ساتھ تعلقات کو نبھائے گا اور جوڑے گا ہم اس کو جوڑے رکھیں گے، اور جو تعلقات توڑے گا ہم اس کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اس لیے آدمی ڈرے، سوچے کہ کہیں میرا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ مجھے توڑ دیں گے، اور اللہ مجھے توڑیں گے تو کوئی مجھے جوڑنے والا نہیں۔
کوئی مجھے جوڑنے والا نہیں. قیامت کا میدان ہے, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے, اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صلہ رحمی آئی. جو دنیا میں وہ تعلقات کو نبھاتا تھا, اس کی برکت سے ان تمام تعلقات جو ٹوٹے ہوئے تھے یا کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا, صلہ رحمی نے آ کر اس سے بات کروا دی. یہ حسن عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو پل صراط پر سے پار ہونے کے لیے جا رہا ہے, لیکن اب پل صراط پر سے اس کا گزر نہیں ہو رہا. بیچارہ چاہتا تو یہ ہے کہ میں جاؤں, لیکن گزر نہیں ہو رہا. تو وہ کلمہ, وہ یقین, وہ ایمان جو اس نے جس ایمان پر اور کلمے پر محنت کی, وہ کلمہ اور یقین آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پل صراط پر سے اس کو پار کر کے جنت میں پہنچا دیتا ہے. یہ اعمال ہے, یہ موت سے پہلے کرنے والے اعمال ہے. جو اعمال کو آدمی کر کے جائے گا تو قیامت کے دن ان اعمال کے یہ اثرات ہوں گے اور اس کی موت بھی بہت ہی زیادہ خوشگوار ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے. اور بھی بہت سارے واقعات حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو دیکھا ہے, ان اعمال کے اثرات کو دیکھا ہے, اور وہ اعمال ہمیں کرنے ہیں موت سے پہلے. اگر ہم کریں گے اور اس کے بعد موت آئے گی تو یہ موت ہمارے لیے قابل رشک ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. بقیہ جو خواب کے باقی رہ گئے احکامات ہیں, اعمال ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے, اور موت کی دوسری جو حکمتیں ہیں اس کو بھی جو ہے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے پیارے اللہ واقعی ہم گنہگار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, اے اللہ سزاوار ہے, اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے, اے اللہ ہم آپ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے پیارے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما, اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما, ہمارے مرحومین پر رحم کا معاملہ فرما. جو مرحوم ہو چکے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما. اے اللہ رمضان مبارک کے ایام کی, اے اللہ راتوں کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزہ رکھنے کو قبول فرما, افطار سحری کرانے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری سخاوتوں کو قبول فرما, مزید کرنے کی سعادت عطا فرما. اے پیارے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو بھی قبول فرما. جو باتیں کہی گئی سنی گئی اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیٹھنے والے ایک ایک فرد کو قبول فرما, ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہر ایک کی الگ الگ ضرورتیں ہیں. مولا کریم ہماری ضرورتوں کو تو اے اللہ ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں. اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. اے اللہ پورا فرما, اے اللہ پورا فرما, کسی کا محتاج نہ فرما. رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرما, رزق حلال عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحات کی دولت سے بھی مالا مال فرما. اے اللہ اعمال صالحات کی دولت سے بھی مالا مال فرما. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ جتنی بھی خیر اور جتنی بھی بلائی دنیا آخرت کی آپ سے مانگی ہے, وہ ساری بلائی اور ساری خیر ہمیں اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما. اور جتنی بھی شرور سے اور فتنوں سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے, ان تمام شرور و فتن سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. اے اللہ قبول فرما, اے اللہ قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.